صحت و سلامتی مومنین مل کے بآواز بلند صلوات برائے قبولیت عدیہ جتنے مومنین مومنات کی ہیں مل کے بآواز بلند صلوات تاجیل ولی اللہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جہاں تک ممکن ہو سکے مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وهو على كل شيء قدیر صلوات والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صلوات شب عاشور ہے، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں التجا نہ کرنا یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین شہید برد کربلا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تیری بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں وہ پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مقروض کے قرض ادا غیب سے فرما، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، مالک الملک تیری عزت و عظمت کا واسطہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نیست و نابود کر، اے رحمان الرحیم و کریم اللہ ہم سب کو نمازی و دیندار بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جن احباب نے یہ صفحہ ماتم عذاب بچھائی ہے جو اس میں شامل ہے، جو آیا پڑھنا سننا مالک سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، سرکار زمانہ ولی العصر کا ظہور جلد فرما، سرکار کی زیارت سے مشرف فرما، سرکار کے جانشاران میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابوہا و بہلوہا و بنوہا
رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، مل کے بآواز بلند صلوات۔ تو جو ہے بس یہ چند لمحے میں نے خدمت دینا ہے، زیادہ نہیں تکلیف دینی، چونکہ اس آیہ مجیدہ میں کوئی پیغام تھا دو قسموں کا، دو دفعہ کا، دو طرح کا۔ میں نے چاہا کہ یہ آیہ مجیدہ آپ کے سامنے پڑھ کر دونوں قسم کے جو معاملات ہیں وہ واضح کر دوں، بس اتنی سی بات ہے۔ جمعۃ المبارک میں آپ نے اعلانات سنے، وہ ٹھیک ہے، شب عاشور ہے، عبادات کے لیے، نماز کے لیے، صورتیں، سارا سلسلہ، اور بالخصوص کوئی بندہ سارے اعمال کرنے کے بعد یہ نہ بھولے کہنا کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، جتنا ممکن ہو سکے کیجیے گا، اعمال بھی بجا لائیں، نماز شب بھی جہاں تک ممکن ہو سکو۔ پہلے نماز شب پڑھتے ہو تو تصور اور تھا، آج تصور اور ہے۔ توجہ ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ آیت کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک لفظ ہے اس میں ترکنو، اس ترکنو کا معنی سماعت سنا، پھر آیت کا ترجمہ اور آسان ہو جائے گا۔ توجہ ہے، ترکنو کا پہلا معنی ہے محبت کرنا، معنی یاد رکھنا، بات پھر سمجھ میں آئے گی۔ ترکنو کا پہلا معنی محبت کرنا، دوسرا معنی جھکنا، تیسرا معنی مائل ہونا، چوتھا معنی آرام لینا، پانچواں معنی بنا لینا۔ اس کے 14 معنی لکھے ہوئے، میں نے 5 کی، اب انہیں 5 پہ اتفاق کیجیے گا۔ اب میں آیت کا ترجمہ، یہ سارے ذہن میں رکھیے گا، میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ لا، اور پھر یہ ترکنو صیغہ جمع ہے، واحد نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، اس میں سب ہی آتے ہیں۔ اب اجازت دیں کروں ترجمہ؟ لا ترکنو الی الذین ظلموا، اللہ فرما رہا ہے، بلکہ نہیں، ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور آیت سن لیں تاکہ اور آسانی ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ معروف آیت ہے، سب کو یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، میں بچوں کے لیے کر دیتا ہوں۔ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں اس ظلم میں، اور اس پہ ذرا غور کیجیے گا، دیکھنا ہے، شرک ظلم ہے، جو شرک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، مشرک، کافر، ظالم، 3 لفظ ذہن میں رکھے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم کبھی بھی کافر و مشرک و ظالم سے مدد نہ لینا۔ اب میں نے ہر لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، بار بار ذہن میں رہنا ہے، چونکہ جو تم کبھی بھی کافر و مشرک و ظالم سے پناہ نہ لینا، تم کبھی بھی کافر و مشرک و ظالم سے محبت نہ کرنا، تم کبھی بھی کافر و مشرک سے پناہ نہ لینا، تم کبھی بھی کافر و، یاسر بھائی میرا بیٹا میرے بھیج جان دے گا، میں تیرے لیے، میرا جوان پڑھا لکھا جوان ہے، توجہ رہے،
کبھی بھی ظالم و کافر سے آرام نہ لینا، کبھی بھی ظالم و کافر و مشرک کی طرف مائل نہ ہونا، کبھی بھی ظالم و کافر و مشرک سے آرام نہیں لینا۔ میں نے سارے ترجمے ہر لفظ کر دیا ہے، توجہ رہیے گا۔ یعنی اگر تم کافر و مشرک و ظالم سے محبت کرو گے، پناہ لوگے، مائل ہوگے، جھکو گے، آرام لوگے، قرض لوگے، مدد لوگے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اللہ اکبر، میں نے ابھی صرف ترجمہ کیا، توجہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو پہنچا بسم اللہ۔ میں سب کو سمجھانے کے لیے بات پھر دوہرا رہا ہوں۔ کبھی کافر مشرک ظالم سے آیت ہے، کافر مشرک سے مدد نہ لینا، پناہ نہ لینا، قرض نہ لینا، مائل نہ ہونا، سارے جتنے معنی میں کر چکا ہوں وہ معنی آپ یاد رکھیے، غور کیجیے گا، جملہ فوراً کہنے لگوں گا۔ یعنی اس میں رسول بھی آتے ہیں، ساری امت بھی آتی ہے، ہر کوئی آتا ہے۔ جو بھی کافر و مشرک سے محبت کرے گا، مدد لے گا، قرض لے گا، شاباش، مدد لے گا، قرض لے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اسے جہنم کی آگ چھوئے گی، اسے جہنم کی آگ چھوئے گی۔ غور کرنا، اسے جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے، رسول محبت نہ کرتے، مدد نہ لیتے، قرض نہ لیتے، پناہ نہ لیتے، آرام نہ لیتے، جھکتے نہیں، میں مجھے آپ کی نفاست، آپ کے فہم کا پتہ ہے، میں نے اسی لیے یہ سبق سنانا مناسب سمجھا، اور اس میں پیغام اور بھی ہے، وہاں بھی جائیں گے۔ اچھا، کمال کیا آپ نے۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے، رسول محبت نہ کرتے، مدد نہ لیتے، آئے ہائے میرے اللہ اکبر، پناہ نہ لیتے، آرام نہ لیتے، جتنے معنی بھی اس معنی میں یاد رکھیے گا، میں اگلا جملہ فوراً کہنے لگا ہوں۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے، توجہ کرنا، اللہ نے اپنے حبیب کا کہا ہے، میرا حبیب طاہر و مطاہر ہے۔ لا، قرآن کے بارے میں کیا؟ لا یمسہ، آپ پڑھے لکھے ہیں، الا، جب تک تم پاک نہ ہو۔ واہ، اللہ اللہ اکبر، میرا جوان میرے ساتھ دیجیے گا، بسم اللہ بابا، میں شکریہ آپ کا۔ جب تک تم پاک نہ ہو، مس نہیں کر سکتے۔ اب اگر کسی کو میری کسی پہلی مجلس میں کوئی جملہ یاد ہو تو میں وہاں سے نہیں لے لگا، توجہ کیجیے گا، قرآن کو مس نہیں کرتا۔ تو جو کافر سے محبت کرے اسے جہنم کی آگ چھوئے گی۔ جسے مس کرنا ہے، مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ سکوں گا، جسے مس کرنا ہے اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ جسے توجہ کیجیے گا، جسے مس کرنا ہے وہ ابھی یہی ہے، میرے نہیں یار۔ ہاں یاد آیا آپ کو، توجہ رہے، وہاں اس پر تھے۔ اب جسے مس کرنا ہے وہ ابھی محمد کے قلب میں ہے، اسے مس کرنا ہے تب جب وہ نکلے گا۔ اللہ اکبر، قرآن نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرا حبیب ہم نے اس قرآن کو تمہارے دل پر اتارا۔ جسے مس کرنا ہے وہ ابھی دل میں ہے، جب وہ مس کرنے کے قابل تب بنے گا جب بولے گا۔ کون بولے گا؟ حسنین کا نانا، سیدہ کا بابا، رہ جاتا دل میں قرآن اگر نہ بولتے مصطفیٰ۔ جملہ سنیے گا، مس کرنا ہے، سرکار بولتے گئے، جسے مس کرنا ہے وہ بنتا رہا۔ سرکار بولتے گئے، جسے مس کرنا ہے، توجہ رہے، سرکار بولتے گئے، جسے مس کرنا ہے وہ بنتا رہا۔ نہ بولتے، نہ بنتا، نہ مس کے قابل ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا
اللہ محمد بولا مسوالا قرآن بنا، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کیسا مسلمان ہے تو محمد کی پناہ گاہ کو کافر کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے یہ جملہ بھی میں اپنے فن خطابت میں نہیں کہا میرے بھائی، میں اس کی بھی دلیل تو میں نے کہا نا جو لفظ بھی ادا کروں گا وہ کو نہ کہیں کوٹ ہوگا۔ میں نے کہا پناہ گاہ کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ میں نے کہا یہ قرآن مجھ پہ آیا نہیں، مجھ پہ آیا، قرآن مصطفیٰ پہ آیا، میں لے کے بھی نہیں آیا، سید الانبیاء پہ سید الملائک لے کے آیا، اور جب وہ لے کے آیا توجہ کیجیے گا، میں نے کہا مجھ پہ نہیں آیا، رسول اس کا کلام ہے، تو اسی نے کہا محمد کی پناہ گاہ کا نام کیا ہے؟ سرکار عمران ابو طالب۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے جلدی میں کیا تھا تاکہ آگے بڑھ جاؤں۔ علام یجد کا یتیمن فآوا، کیا تجھے یتیم نہیں پایا؟ اللہ اکبر، یتیم نہیں پایا، بس تجھے بنا دی۔ اجازت دے یتیم کا معنی اور کرو۔ چلو معنی کرنے سے پہلے ایک اور بات کرتے ہیں۔ جس کے پاس مال، سونا، زیور مال ہو، کثیر تعداد، بلکہ یہاں کاروباری لوگ زیادہ ہیں، آپ سے سوال کر لیتے ہیں وہ کہاں رکھتا ہے؟ گھر میں یا لاکر میں؟ بٹوائے یا اور بھائی بڑی بات کہہ گیا سجاد جاتی پرواز کیجئے گا۔ آپ نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے لاکر میں رکھا کہ یہ ہمارا مال، او میرے اللہ، اللہ اکبر، کہ ہمارا مال اللہ اکبر، کہ ہمارا مال لاکر میں، غور کیجیے گا محترم، سید دادا دعا کیجیے گا، لاکر میں محفوظ، سید دادا دعا لاکر میں محفوظ رکھتا ہے کہ وہ وہاں محفوظ رہے گا، بچ جائے گا، اور تیرا دنیاوی مال ہے تو لاکر میں رکھتا ہے کہ وہاں محفوظ رہے گا۔ اللہ کا یہ گوہر نایاب جسے کائنات، جس کے صدقے میں کائنات بنائی، اللہ نے اپنا یہ قیمتی جوہر ایسے لاکر کو دے دیا جس کا نام ابو طالب ہے۔ اللہ حسبی کوئی نہیں نا تو پھر لاکر بھی ایسا کوئی نہیں۔ میں کہیں اور جا رہا ہوں، جلدی سے واپس بڑھتا ہوں۔ جسے مشق کرنا ہے وہ مصطفیٰ بولیں تو بنتا ہے، یعنی کیا ہوا؟ وہ سامت بن رہا ہے، یہ ناطق بول رہا ہے۔ اگر سامت کو مشق کرنے کے لیے تجھے پاک ہونا چاہیے، پھر شرم نہیں آتی۔ محمد جیسا طاہر و مطہر جس سے قرآن نکلے، اس کے لیے تو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو تو نے سمجھ کے رکھا ہے، بے وارث ہے، بے وارث ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ مسکرو پاک ہو تو پھر جو سینے سے لگا کے کہے او میرے اللہ، اللہ اکبر، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، محمد طاہر و مطہر ہیں، تو پھر طاہر و مطہر کے لیے ویسا ہی ہونا چاہیے، ویسا ہی ہونا چاہیے کہ چونکہ اسے طاہر و مطہر کو پالنے کے لیے بھی پاکیزگی ہونا چاہیے، نجاست نہیں، نجاست نہیں پال سکتی، ایسا طاہر و مطہر ہونا چاہیے۔ کون؟ سرکار عمران ابو طالب، اللہ اکبر، سلامت رہیے۔ میں نے اس سے ایک اور پیغام کی طرف بھی جانا ہے۔ یتیم کا معنی رہ گیا تھا، کر دوں یا چل جاؤں؟
لیکن میرے ساتھ میں دینا ہوگا. آپ میں سے بولیں گے میں نہیں، میں بعد میں بولوں گا. کوئی بتائے گا آپ میں سے یتیم کہتے کسے؟ خوب ہے، کوئی تو بولے نا. ابو کے سب کا پیغام یہ ہے جس کا باپ ہو یا ماں مر جائے تو اگر میں 2 مانے زیادہ نہیں تو 2 اور سنا دوں تو پھر اضافہ تو ہو جائے گا نہیں. جب ایک پہ پھرتے ہیں، فرسٹ اسٹیپ پہ ہیں، یہاں کنایا سمجھ میں آ جائے. ابھی فرسٹ اسٹیپ پہ ہیں، جب چھلانگ مار کے تیسرے کے اوپر چلے جائیں گے پھر ایک سٹیپ میں آپ نے بتایا، 2 سٹیپ میں نے بتانے ہیں. 1 2 اور کتنے ہو گئے؟ 3. پہلے کا معنی آپ نے بتایا یتیم باپ کا مارنا. جاگنا میرا جوان بالخصوص ان کے لیے میں محنت کرتا ہوں، یہ بزرگوں کے لیے نہیں، یہ بہت بڑا جانتے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں. جوان بچے کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کبھی کرنی پڑ جائے بات تو پھر یہ کرنا. یتیم کا پہلا معنی آپ نے بتایا، جاگیے گا. یتیم کا پہلا معنی آپ نے مجھے بتایا کہ باپ کا مر جانا یتیم کہلاتا ہے. دوسرا معنی میں کروں، کائنات کا امیر فرماتا ہے بے علم بھی یتیم ہے. اللہ اکبر، بسم اللہ. بات رہی ہے. 2 ہو گئے، پہلا ذہن میں ہے. دوسرا بے علم بھی. تیسرا معنی یتیم کا کروں، لغت جن کے پاس ہے گھروں میں جا کے دیکھیے گا. میں پڑھ کے آیا ہوں، سن کے نہیں. جن کے پاس لغت ہے، المنجد ہے، کوئی بھی لغت ہے، وہاں جا کے یتیم کا معنی دیکھے. چلو میں اس سے یتیم کا تیسرا معنی کرنے سے پہلے کہیں اور چلتے ہیں. سارے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن پاک سورۃ الفاتحہ سے پہلے کھولتے تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسماء الحسنی. جب مکمل ہوتا ہے پھر جلد میں کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، وہ ہیں اسماء صفاتیہ. اس کے سرکار مصطفیٰ کے، جا کے ان کو بھی پڑھا کریں. لطف ہے اس میں، کمال ہے اس میں. چونکہ جب ایک ایک لفظ کا معنی کریں گے اور آپ کو اس کا معنی آئے گا، پھر مصطفیٰ آہستہ آہستہ اور بھی سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. توجہ رہے. دنیا نے مصطفیٰ کو جانا ہی نہیں، مصطفیٰ نے جانا تو آل محمد کو کیا جانتے. وہاں انہوں نے صفاتیہ، اسماء صفاتیہ میں سے ایک نام ہے سرکار کا یتیم. پڑھیے گا جا کے آج، ان کو اٹھا لے. ابھی ان اسماء صفاتیہ میں سے ایک نام ہے یتیم. اب کیا صفت تو یتیم نہیں ہوتی؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا باپ مر جائے؟ مصطفیٰ نے کب چاہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے؟ اس کا مطلب ہے یہاں صفاتی نام میں یتیم ہونا، اس کا معنی کچھ اور ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باپ جائے؟ نہیں چاہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفاتی نام میں یتیمن کا معنی ہے. اب میں معنی کروں، ایک معنی کیا تھا؟ باپ کا مر جانا. دوسرا بے علم یتیم. یہ صفاتی نام میں سے یتیم ہونا ہے. وہاں لغت میں دیکھیے گا انہوں نے لکھا ہو، توجہ کیجیے گا. انہوں نے لکھا یتیم اسے کہتے ہیں الدرۃ یتیمۃ لا مثل لہ. یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو. تو اسی لیے ہر بندہ کہتا ہے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کس کی پناہ میں؟ آج میں نے دائما جلدی نہیں جانا بھائی، اپنے پیغام پہ آ رہا. سرکار عمران ابو یار یہاں آ گئی بات تو پھر سننا ہے. اللہ اکبر. سرکار مصطفیٰ ایک دفعہ گئے، یہ ذہن میں رہے سرکار وہی بولتے ہیں، اسے ذہن میں رکھنا ہے. یہ وہی کچھ کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا. میں جملہ سنیے غور کے بعد. سرکار گئے تھے شام، اس کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گئے تھے. سبحان اللہ. واپسی ہو گئی، وہاں بڑی تفصیل ہے، وہ میں نے نہیں سنانا چونکہ میرا پیغام دوسرا رہ جائے گا. واپس آ گئے. سرکار
جس کا مال لے کے گئے تھے بی بی کا، اس کا نوکر پیچھے پیچھے تھا. اس کا نوکر کا نام ہے میسرا. سرکار کو دکان پہ دیکھا، میسرا قریب ہوا، قریب ہو کر ایک جملہ کہا. توجہ رہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا چادر خرید رہا ہوں. جاگنا میرا جوان، سارا آخری بندے تک. چادر خرید رہا ہوں. کس کے لیے؟ کہا میری ایک چچی ہے جس نے مجھے ماں بن کے پالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری چچی ہے جس نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، ان کے لیے خرید رہا ہوں. نہیں بولتا جب تک یہ ذہن میں رہے. اب وہ تھا پری پلان پہ جملہ میں اگر اجازت دیں گے تو میں بعد میں کہہ دوں گا BC پہ چلیں. میسرا کہتا ہے اب اسے موقع چاہیے تھا، اسے موقع مل گیا. خرید رہے ہیں چادر، وہ بھی چچی کے لیے جس نے ماں بن کے پالا ہے. میسرا کہتا ہے یہ صرف چچی کے لیے چادریں خریدو گے یا اپنا گھر بھی بساؤ گے؟ او میرے اللہ، اسے موقع چاہیے تھا، موقع کی تلاش میں تھا. جیسے میسرا نے کہا کہ چچی کے لیے چادریں خریدو گے یا اپنا گھر بھی بساؤ گے، سرکار چپ رہے. میسرا نے اگلا جملہ کہا، میری مالکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس وقت شادی نہیں تھی. میسرا کہتا ہے میری مالکن یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیزی میں لے لیں. آپ اسے اپنی، کہہ دوں یہاں بات، یہ کائنات کا عجیب رشتہ تھا. آئے لیکن عجیب رشتہ تھا جو آگے دیا گیا. اللہ اکبر، توجہ رہے، ماشاءاللہ. جب کہا کہ میری مالکن یہ چاہتی ہے کہ مجھے اپنی کنیزی میں لے لے، مصدر شرم و حیا شرما گیا. اس کا کہنا تھا مصدر شرم و حیا کا رسول شرما گیا. یہ نہیں بولتا جب تک وہ نہ کہے، جیسے میں نے کہا وہاں سے رسول شرما کر میسرا کو یہ کہتے ہوئے، جاگنا یار، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے چچا سے پوچھوں گا. او میرے اللہ اکبر، چچا سے پوچھوں گا. اور وقت آ بھی جاتا ہے، چچا اجازت دے بھی دیتے ہیں. پھر یہ عجیب کافر ہے جو محمد کا نکاح بھی پڑھتا ہے. عجیب کافر ہے جو مصطفیٰ کا اگر تو سنت رسول ہے تو پھر یہ بھی سنت رسول ہے. بول کے میرے ساتھ رہا، یہ بھی سنت رسول ہے کہ نکاح اگر تمہارے نزدیک ابو طالب کافر ہے تو ساری سنتیں یاد ہیں، ساری سنتیں سلامت رہے یاد ہیں. جیب میں اسپیشل حصہ لگایا جاتا ہے، اسے وہاں ٹانگا جاتا ہے. یہاں تک سنت یاد ہے، یہاں تک سنت یاد ہے. پھر یہ بھی تو سنت ہے کہ جو عمل مصطفیٰ کرے وہ سنت ہے. مصطفیٰ نے نکاح تیرے کہنے کے مطابق کافر نے پڑھا تو سنت ہے. آج کے بعد کسی عالم سے، کسی مومن سے، کسی مسلمان سے، کسی مولوی سے نکاح نہ پڑھوانا، کسی کافر کی منت کرنا. میرے رسول کی سنت پوری کر دے. اللہ اکبر، مل کے نعرہ ہے ہائے علی.
کہا تھا کہ سرکار عمران ابو طالب سننے کے لیے کم از کم مشورہ چاہیے، اور اس میں سے کم از کم 7 مجالس سے صرف برادران اہل سنت سے پڑھا جائے گا۔ آگے آئے جملہ سنیے، اللہ اکبر، توجہ رہے گا، اٹھیے گا، فوراً کہنے لگا ہوں، فوراً پرواز کرنا۔ اے سرکار عمران ابو طالب کو کافر کہنے والے، پھر کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، جو بھی سرکار عمران ابو طالب کو کافر کہتا ہے، اس کے لیے بات کر رہے سجاد جعفری، ارے ابو طالب کا بیٹا ہی تو ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ او میرے اللہ، سرکار عمران ابو طالب کا بیٹا ہی تو ہے، سلامت، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کمال کافر ہے یار، کمال کافر ہے، سبحان نعوذ باللہ۔ یہ چہرے دیکھنا کس نے کہا؟ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اسی نے اعلان کیا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ یہ جو تم میرے ساتھ بول رہے ہو، میں تمہارے ساتھ بول رہا ہوں، یہ دوسرا آپشن ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا سوال کے جواب میں، اگر علی نہ ہو تو کیا کریں؟ اب علی ہمارے سامنے نہیں، دل میں ہے، اور رات ہو جائے دل میں رکھ کے اگلے جملے پہ غور کرنا۔ سرکار نے فرمایا اگر علی نہ ہو تو سن لو، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب اگر تم جو کر رہے ہو یہ عبادت ہی تو ہے نا۔ جو ذکر نہ کر سکے، حب علی ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سرکار عمران کے 4 شہزادے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے پھر وقت آ گیا، میں نے اس لیے کیا شروع، یہ بچہ ذہنوں میں کوئی ایسی بات بھی لے جائے کہ یہ بات کرے تو اسے فخر محسوس ہو۔ میں یہاں اس لیے آیا۔ کتنے بیٹے جی بولیے گا؟ 4 شہزادے۔ سرکار کا پہلا شہزادہ طالب، جعفر، عقیل، علی۔ یاد ہو گیا؟ مجھے پتا ہے کافی سارے بچوں کو نہیں آتے تھے، میں رک کے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں تاکہ جملہ بھی کہوں۔ پہلا بیٹا، نام بھی لوں گا، فضیلت بھی بتا رہا ہوں۔ پہلا بیٹا اتنا با کمال ہے، پھر سنیے گا، پہلا بیٹا جناب طالب اتنا با کمال بیٹا ہے، لوگوں کو عمران بھول گیا، ابو طالب یاد رہا۔ کیسا با کمال بیٹا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے جناب جعفر، شہرت ہے جعفر تیار کہتے ہیں پرواز کرنے والے کو۔ سرکار کی ہے محفل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہے مجمع، سرکار نے ایسے دیکھ کر فرمایا، دوسرے بیٹے کی فضیلت، ایک جملہ کہوں گا، دوسرے بیٹے کی فضیلت کا جو ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں آیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سلامت علیہ، آواز بسم اللہ بسم اللہ۔ یہاں آیا بھی کوئی نہیں، یہاں سے گیا بھی کوئی نہیں، یہاں سے کسی نے سلام بلایا بھی نہیں۔ یار کیا سمجھا؟ یہ ابو طالب کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ آیا بھی کوئی نہیں، گیا بھی کوئی نہیں، سلام کیا، کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ سرکار فرماتا ہے میرا بھائی
جعفر تیار، توجہ رہے میرا بھائی، جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کہا۔ کیا ایک سوال ہے ویسے؟ سورہ نمل تو پڑھی ہوگی آپ نے؟ اب دیکھیے، اگر تو تھا ہم جیسا، اگر تو تھا ہم جیسا، پھر یہ کہ کوئی بہت زور سے بولے تو سمجھ آئے، چلو لگا لیں جتنا انتظار میں کہ گھر وہاں سے بھی کو بولے، بہت زور سے بولے تو مجھے سنائی دے گا۔ اگر تو تھا ہم جیسا حسنین کا نانا، تو پھر اسے سنائی نہیں دینا چاہیے تھا، چونکہ فرشتے نزدیک تھوڑی پرواز کرتے ہیں، فرشتوں کی پرواز بڑی بلند تھی، فرشتہ نہیں بول رہا، ابو طالب کا بیٹا بول رہا تھا، سلام کیا، اس کا مطلب ہے رسول کی سماعت ایسی ہے، کوئی جہاں سے بھی بولے، وہ سن لیتے ہیں، روضہ اقدس میں ہو پھر بھی نوکر کو سن لیتے ہیں۔ دو بیٹے ہو گئے، تیسرے پہ آپ نے ایسے نہیں، ایسے گزرنا، وہ جیسے عوامی نہیں تیز آتی ویسے۔ تیسرا بیٹا، میرے اللہ میں جملے دو ادا کر سکتا ہوں، تیسرا بیٹا ایسا بات ہمارا گھبرائے تو نہیں، یہ پچھلے والے ذرا ہاتھ اٹھائیے نا، ہاں مل کے نعرہ حیدری، مجھے یقین ہو گیا آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ محنت کا سمر ہے، آج کی رات یہ زیادہ فضائل ہونا تھا، فضائل بھی نہیں، میں نے آپ نتیجہ رات بھی آنا ہے، ابھی اس رات کی فضیلت پہ بھی بات آنی ہے، لیکن وہ جملہ آخر میں ہوگا، توجہ رہے۔ تیسرا بیٹا جناب عقیل، اب بچوں کو سمجھ لے، کون عقیل؟ سفیر حسین کا بابا، جناب عقیل ہسٹری کا ایک بہت بڑا باب سجاد جعفری سے ایک جملے میں بند کرنے لگا ہے، اب مجھے نہیں پتا میرا کون ساتھ دے گا۔ دو بیٹوں کا کمال میں نے مختصر سنایا، تیسرے بیٹے کا کمال سوچئے گا۔ میں نے یہ تاریخ جتنی میری اوقات تھی میں نے پڑھی، مجھے نظر آیا کہ جناب عقیل سے کوئی لڑتا نہیں تھا۔ اب میں چہرے پڑھ لوں، اب میں آپ کے تغیرات دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے نا، ہاں فکر مند ہوگا، بس یہی میں چاہتا تھا کہ آپ فکر مند ہو، میں نہیں بلاتا ہوں۔ جناب عقیل سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ سوال کرو سجاد جعفری کیوں نہیں کرتا تھا؟ جو میں نے پڑھا وہ صرف اتنا ایک ہی جملہ کہوں گا، جو میں نے پڑھا وہ جملہ مجھے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سنا، اس لیے جناب عقیل سے کوئی لڑتا نہیں تھا، کیونکہ جناب عقیل شجرے جانتے تھے۔ شاباش، چوتھا بیٹا ہے علی۔ میں یار بات ہی بدلنے لگا ہوں، شادی میں کروٹ ہی بدل لگا ہوں، میں کروٹ بدلنے لگا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، مجھے کوئی بدل۔ میں اعلان کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، میں علی کا شیعہ نہیں تھا،
علی کا شیعہ، اور مجھے پتا جب میں نے کہنا ہے آپ سب میرے ساتھ ہوں گے. میں علی کا شیعہ کہہ رہا ہوں، وبا کے دور کہہ رہا ہوں، سارے برادران اسلام شیعہ سنی سادات کہہ رہے، سادات کے سامنے کہہ رہا ہوں میں علی کا شیعہ نہیں تھا. میری عقیدت یہ ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں اپنی عقیدت کر رہا ہوں. کیوں؟ علی کا شیعہ بننے کے لیے پہلے ابو طالب کا شیعہ بنو. اللہ اکبر، توجہ رہے. سجاد جعفری پہلے سید البطحاء کا شیعہ ہے. کیوں سجاد جعفری سید البطحاء کا شیعہ ہے؟ اس لیے ہے اس سید البطحاء نے محمد پالا. چوتھا بیٹا ہے، ماشاءاللہ آپ نے خوب سماعت فرمائی. میری کوشش رائے گانے گئی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا سفر مجھے مل گئے. توجہ کیجیے گا. کتنے بیٹے ہو گئے جی پہلے گن لیے؟ چوتھا بیٹا ہے علی، ہے سب سے چھوٹا، ہے سب سے چھوٹا. چھوٹا بیٹا ہے علی. یہ بڑا ہی باکمال ہے، یہ اتنا باکمال ہے. توجہ کیجیے گا، چلیے ذرا ساتھ پرواز. یہ اتنا باکمال ہے، جس تاریخ نے مجھے یہ بتایا اسی نے یہ بھی بتایا سگے بیٹے ہیں چاروں، سگے بیٹے ہیں سرکار عمران کے. طالب جعفر عقیل علی سگے بیٹے ہیں سرکار عمران ابو طالب کے چاروں بیٹے. سارے باکمال ہے، لیکن مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم جتنا باکمال یہ چھوٹا ہے نا اتنے یہ بڑے نہیں. سگے بیٹے چاروں ہیں، یہ بڑا باکمال ہے. بس اتنا یاد رکھیے گا، علی کا مقابلہ تو علی کے سگے بھائی نہیں کر سکتے. علی کا مقابلہ ہاں سلامت رہیے، بس ٹھیک ہے. یہ چاروں باکمال ہیں. ابو طالب کے چاروں میں سے یہ چھوٹا باکمال ہے، اور اسی ابو طالب کے چھوٹے بیٹے کی زوجہ محترمہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے 4 بیٹے ہیں. ابو طالب کا 4، یہ چھوٹا. اس چھوٹے کے جناب حضرت ام البنین سے کتنے بیٹے ہیں؟ 4. بہت سے پہنچ گئے، اب جو بھی رہ گئے انہیں میں لے کے چلتا ہوں. ابو طالب کے 4 میں سے چھوٹا باکمال، اس چھوٹے کی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے بڑا باکمال. ادھر چھوٹا باکمال، ادھر بڑا باکمال. صرف ایک جملہ کہوں گا، جنہیں سمجھ میں آ جائے میرا ساتھ دیجیے گا. ابو طالب کا چھوٹا باکمال کیوں ہے؟ ام البنین کا بڑا باکمال کیوں ہے؟ جو مجھے نظر آیا کتابوں میں وہ یہی ہے، چونکہ ابو طالب کا چھوٹا رسول نے مانگا تھا، ام البنین کا بڑا بطول. وہ بڑا چھوٹا رسول نے مانگا، یہ بڑا بس
جملہ سننی ہے، اسی جو آیت کا حوالہ تھا اس کو، یہ آیت بتا رہی ہے سارے برادران اسلام قرآن سب مانتے ہو، قرآن کا فیصلہ ہے کبھی بھی ظالم سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کافر سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ معاملات نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی روح سے جو ظالم ہے وہی کافر ہے۔ اور اس کافر کی ڈیفینیشن یہ نہ سمجھنا کہ آپ مثال کے طور پر ویسے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بندہ زیادتی کر لے تو ظلم ہے، ظلم کے پہلو ہیں۔ اللہ نے پہلا ظلم قرار دیا لا تشرک باللہ، اس ڈیفائن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جو رسول کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، پھر وہ مسلمان ہوگا جو رسول کی اولاد کی قدر کرے۔ پونے 11 رات شب عاشور، دعا مانگو اللہ کرے یہ رات نہ ڈھلتی یہ رات، نہ لٹتی بطول کی بیٹی، نہ اجڑتا بطول کا گھر۔ رات کے 3 حصے ہیں، ایک عبادت کا جنہیں غصہ دینا جملہ سننا، ایک عبادت کا، ایک بہنوں کا، اور ایک جان سارا۔ تاریخ نے لکھا سرکار حسین بادشاہ اپنی بہن کے گھر خیمے میں آئے، بہن نظر نہیں آ رہی، مولا اگلے خیمے میں چلے گئے، دیکھ رہے ہیں کہیں دوسرے میں، تیسرے میں، کہیں اور، بس جیسے پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بی بی آ گئی۔ نام لینا تو نہیں پڑے گا مجھے، نام عبادت ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں، اشارے سے سمجھتا ہے، بس اتنا کہہ دیتا ہوں شریکہ تو اس نے، میں جان بوجھ کے کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں لیکن مجبور سمجھانا تو ہے۔ بہن میں خیمے میں آیا تھا تیرے، نظر نہیں آئی، کہاں گئی تھی؟ بھیا میں گئی تھی تیری مختل میں، میرے پاس لفظ ہیں جنہیں غصہ دینا، میں وہاں گئی بھیا، میں وہاں اکیلی نہیں تھی، بسم اللہ سلامت رہیے، میں بڑے ادب سے رک کے پڑھ رہا ہوں، میں اکیلی نہیں تھی وہاں، ہماری اماں بھی تھی، جو مقام مقتل تھا نا دونوں ماں اور بیٹی نے مل کے صاف کیا۔ بس میں اور مختصر کر دیتا ہوں۔ سید سجاد جب واپس آئے نا تو ہر کوفہ سے آنے والے بندے سے پوچھتے تھے حرملہ پکڑا گیا؟ حرملہ پکڑا گیا؟ کافی لوگوں سے پوچھا، ایک نے مولا سے سوال کر دیا، مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا؟ اللہ اکبر، جنہیں غصہ دینا ہے آباد رہو، مولا تو بسم اللہ بابا آباد رہو، میں بڑے تحمل سے جلد بازی نہیں کر رہا، تو نے عباس کے قاتل کا مولا نہیں پوچھا، یہ حرملہ کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے یہ تفسیر کربلا زیادہ ہمیں جناب مختار سے ملی ہے، کیونکہ جو بھی قاتل پکڑتے تھے اس سے پوچھتے تھے ظالم بتا تو نے کون کون سا ظلم کیا۔ یہ جو ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں یہ جناب مختار کی محنت کا ثمر ہے۔ مولا آپ نے ان کا نہیں
پوچھا صرف حرملہ کا کیوں پوچھا؟ سوال تو بنتا تھا نا. سید سجاد رو کے کہتے ہو جنہیں پرسہ دینا چاہے آج کی رات جن کے ہاں چھوٹی اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگو دعا شہزادہ عسکر کے صدقے میں جن کی ہے مولا سے زندگی دے. آج مجھے جو کہا ہے نا اولاد کے لیے دعا مانگو, میں نے جملہ کہہ دیا آمین سارے کو جن کی اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر سلامت رہیے. سرکار آپ نے حرملہ کا کیوں پوچھا؟ فرمایا اس لیے پوچھا اکبر کی ماں اکبر کے قتل کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی بھی پیا, وہ چھاؤں میں بھی بیٹھے, عباس کی زوجہ نے پانی بھی پیا, وہ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چھاؤں میں بھی بیٹھی. اصغر کی ماں اب تک اس نے نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ وہ چھاؤں میں بیٹھی. اللہ اکبر سلامت رہو آباد رہو. پانی پیا ہے. صاحب علم کو علم ہوگا کہ بی بی وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی. اللہ اکبر اللہ جل اللہ رہ گیا یک و تنہا بطول کا بیٹا. حل من ناصر ینصر ہے کو مجھے قریب کی مدد کرنے والا. اللہ جانے کس کسی نے سنی, یہ لمبی تفصیل ہے, صرف اتنا کہتا ہوں یہ حل من اصغر کے کانوں سے ٹکرائی, جھولا چھوڑ دیا, کوہرام برپا ہوا, سرکار حسین آئے, کیا ہوا؟ کہ مولا آپ نے جب سے کہا نا حل من ناصر, اصغر جھولے میں نہیں اٹھے. اللہ اکبر. اسے پیاس لگی ہے, لاؤ پانی پلا لاؤ. علامہ دربندی یہ آپ نے نام سنا ہے, میں نے ایک جملہ لکھا ہے وہ سنیے گا جو حوصلہ ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں, میں اسی لیے جلد بازی میں نہیں کر رہا چونکہ مجھے پتہ ہے یہ دل میں جانتا ہوں. اس دن بھی میں شہزادہ پڑھنے لگا تھا, مجھے روک دیا گیا. آج بھی میں اتنی تفصیل سے نہیں لیکن چند جملے ضرور کہوں گا پرسہ دینے کے لیے. شب عاشور ہے, دادارو پانی پلا لو. اب جب مائیں ہمارے یہ چھوٹے بچے باہر جاتے ہیں, مائیں کنگھی کرتی ہیں, منہ دھلاتی ہیں, سلامت سلامت آباد رہیے, منہ دھلاتی ہیں, لاؤ پانی پلا لو. علامہ دربندی نے لکھا بی بی نے عرض کی مولا چند لمحے دیں میں اصغر بھی دیتی ہوں. اب پانی تو تھا نہیں, جو جملہ لکھا علامہ دربندی نے نا پانی تو تھا نہیں. دیکھنا میری جان جی نے پرسہ دینا ہے. اصغر کو کیا اپنے آنکھوں کے سامنے. کیا سنو گے یار مجھ سے, پانی تو تھا نہیں, اصغر کو آنکھوں کے سامنے لائی, آنسو بہے, چہرہ کتنا بڑا تھا چاند آنسو سے دھل گیا. اللہ اکبر. یہ علامہ دربندی نے لکھا کہ اصغر کا چہرہ بی بی نے اپنے آنسوؤں سے دھویا, پانی تو تھا نہیں. ادادار لے جانے لگے نا مولا, بی بی نے چند ایک باتیں اصغر کے کان میں کی کر کے اصغر کو لے کر چلے. میں جلدی جلدی آگے صرف چھوٹے چھوٹے سٹیپ پہ جاؤں گا, تفصیل میں چلے. میدان میں ظالموں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا, میرا لال 3 دن کا پیاسا ہے, ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے, اسے پانی 2 قطرے دے دو. تو بے غیرت کہتا ہے حسین پینا خود چاہتا ہے. اللہ اکبر. نام بچے کا, بچہ مانگے پانی دیں گے, جب بچہ خود مانگے پانی دیں گے. اصغر نے بابا کو دیکھا, حسین نے اصغر دیکھا, رو کر ایک جملہ کہا میرا لال نانا کی امت امتحان لیتی ہے, میرا لال مانگ پانی. تاریخ نے لکھا خشک تلوے سے چمٹ گئی تھی زبان, لیکن جانا میرا لال مانگ پانی. وہ خشک حلق سے آواز نکلی اللہ تاش. اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ. اللہ تاش میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. تاریخ نے لکھا یہ اعلیٰ تاش, آباد رہیے سلامت رہیے. تاریخ نے لکھا فوج اشکیا میں ہلچل مچی. کم سن یہ بے غیرت عمر ابن سعد یہ حرملہ سے کہتا ہے بڑا تیر انداز ہے تو, اکتا کلام الحسین والعسکر.
تیر چلا سلامت، تیر چلا حسین اصغر کی کلام کو قطع کر۔ شیعہ سنی بھائیوں برادران اسلام کے لیے پرسہ دینا جملہ سنیے گا۔ اس نے تیر جوڑا، نکالا توبڑے سے، تیر چھوٹا ہے پیاس زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، میں کہہ گیا پھر نکالا، تاریخ لکھا کئی مرتبہ اس نے تیر نکالا، دیکھتا تھا تیر، کہتا تھا تیر چھوٹا ہے پیاس زیادہ ہے۔ جب اس نے آخری مرتبہ تیر نکالا، رو کے کہو ہائے رباب تیری قسمت۔ اللہ اکبر، جب تیر نکالا نا سے شابہ تیر، اللہ اکبر، سے شابہ تین نوکوں والا تیر اس نے کمان میں رکھا، تین مرتبہ جوڑا، تینوں مرتبہ گر گیا۔ عمر ساتھ میں جب فرمایا بڑا تیر انداز بنا پھرتا ہے، ایک بچے کا تجھ سے نشانہ لیا نہیں جاتا۔ فرمایا کہتا میرے قریب آ اور رونے والا وفادارو اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ماں کو شدت حسرت کے سلسلے میں دعا، ادھر میرے قریب آ۔ اور مولا کہتا ہے کہ قریب آیا نا عمر، وہ کہتا ہے وہ خیمے کے دروازے پہ دے، ماں لگتی ہے کہ پھپھی، اللہ اکبر، سلامت رہو، ماں لگتی ہے کہ پھپھی، یہ وہ کہہ رہی سر پہ قرآن رکھ کرے نہ مار ظالم اور نہ مار ظالم، ابھی تو یہ ماں کو ماں، اللہ اکبر، نہ مار ظالم، ابھی تو یہ ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ ادادار بس مختصر کر کے اس نے تیر جوڑا۔ اب تاریخ نے لکھا تیر وہ جوڑا جو انسانوں پہ نہیں، جو انسانوں پہ نہیں چلتا تھا، وہ جانوروں پہ چلائے جاتے تھے۔ ادھر سے تیر چلا، آواز آئی اصغر سوال، تیرا بابا زخمی نہ ہونے پائے۔ ازدارو تیر اذن من الاذن، اصغر کے ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل، اللہ اکبر، اصغر کے اذن من الاذن، ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا۔ میرے استاد محترم لکھتے ہیں اگر آگے حسین کا بازو نہ ہوتا، جدھر جدھر، اللہ اکبر، نہ شرما اور نہ شرما اور غریبوں کی، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر صغیر جاتا۔ ادھر حسین نے تیر نکالا، خون نکلا، ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آواز ہے مولا مظلوم و معصوم کا خون ہے، نہ پھینکنا ورنہ باران رحمت نہ ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، مولا زمین پہ نہ پھینکیے گا، یہ معصوم کا خون ہے، وگرنہ گندم فصل کو نہیں اگے گی، فصل نہیں اگے گی۔ ادھارو جب آسمان اور زمین نے انکار کر دیا، بطول کا لال رو کے کہتا ہے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کو، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ادھارو حسین نے چہرے پہ مل کے ایک جملہ کہا میرا لال میں اسی طرح نانا کے پاس جاؤں گا، او میرے اللہ اسی طرح نانا کے پاس جاؤں گا، دکھاؤں گا میرا 6 ماہ کا اصغر ظالم نے 3 پھل کے، سلامت رہو آباد رہو، بس 2-3 منٹ اور، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مشکل مرحلہ میں چھوڑ پھرا لیکن مجبوری بھی ہے، ان کے غم نہ سناؤں چھپاؤں تو ظالم بنوں، لیکن سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آزادارو تیر لگا، نکالا، منہ پہ خون ملا، دیکھنا میری جانا، اصغر سینے سے لگایا، جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے نا، جنہیں سمجھ آئی سلامت رہو، جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے نا، سامنے آ گئی 4 سالہ سید زادی، اللہ اکبر، 4 سالہ سید زادی، پھر کہتا ہوں سیدہ سکینہ
بی بی نے اصغر کو سکینہ ایسے اصغر کو بابا کے سینے سے لگا دیکھا. بی بی نے ایک جملہ کہا یا آبت اللہ کا اخل ما آباد رو. یا آبت اللہ کا اخل ما. بابا اصغر کی خاموشی بتاتی ہے اصغر پانی پی آیا. اللہ اکبر. سلامت رہو آباد رہو. نہ شرما, میں بار بار کہہ رہا ہوں نہ شرما, یہ نہ حسرت رہ جائے دل میں. بابا لگتا ہے اصغر پانی پی آیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جمعے پہ ایک جملہ کہا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہا, آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا. میں بتاؤں وہ کیا تھا. آپ نے کہا تھا 7 مرتبہ آگے جاؤ 7 مرتبہ پیچھے ہٹو. اللہ جانے آپ نے کیا پڑھا ہے, مجھے نہیں پتا. جو میں نے پڑھا میں سناؤں. جیسے اصغر لیا نا, اب جناب رباب کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے. مجھے عزت حیدر کی قسم, مجھے عزت اصغر کی قسم, مجھے عزت زینب کی قسم, مجھے عزت رباب کی قسم, مجھے عزت سرکار حسین کی قسم, 7 مرتبہ زہرا کا غریب بیٹا خیمے کی طرف بڑھا, 7 مرتبہ پیچھے, 7 مرتبہ آگے بڑھا, 7 مرتبہ پیچھے بڑھا, پیچھے آیا. سوال کرو سجاد جعفری, یہ 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے کیوں گیا؟ اس لیے جانتے تھے اکبر جوان تھا, قاسم جوان تھا, یہ 6 ماہ کا اصغر جب میں اس کی ماں کو دوں گا. اللہ اکبر. بس 2 بار مطلع اور بڑھو, ساری تبھی چھوڑ رہا. ماں کو دیا, کپڑا تھا. اچھا یہ مجھے بتاؤ, قربانی جانور ایسے ذبح کرتے ہیں, اونٹ کو نہر کرتے ہیں. میں نے بات کہہ دی ہے, جانور ایسے ذبح, اونٹ کو نہر. اصغر ہے جناب رباب کے ہاتھوں پہ, اب مجھے معاف کر دینا, ناراض نہ ہونا. بی بی کو میں چھپا نہیں سکتا یہ جملہ. ہاتھوں پہ بی بی نے جیسے ہی اصغر کے چہرے سے رومال ہٹایا, اللہ اکبر, جیسے ہی چہرے سے آباد رہو, جیسے ہی چہرے سے, آج بھی ماتم نہیں کرنا تو کب کرے گا, آج بھی نہیں کرنا تو کب کرے گا. جیسے ہی چہرے سے رومال ہٹایا, ادادارو ہٹانا تھا, بی بی کی نظر پڑی, رو کر بی بی نے جملہ, ہم مثلوں کا ینہر, میرا لال تیرے جیسے بیٹے بھی نہر کیے جا, تیرے جیسے بیٹے بھی نہر کیے جاتے, تیرے جیسے بیٹے بھی, تیرے جیسے بیٹے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ادادارو اور منڈا بڑھاتا ہوں, ذوالفقار لے کے, ذوالفقار لے کے بادشاہ سلامت رہو آباد رہو قبر کھود رہا ہے. یقیناً ذوالفقار نے کہا ہوگا مولا آئی تو تھی تیرے بابا کے قاتلوں کے کاٹنے کے لیے, تیری اپنی قسمت, تم اس سے اپنے بیٹوں کی قبریں بنا, تیری اپنی قسمت بن گئی قبر. اب ناراض نہ ہوں, میں کھڑا ہو رہے کہ مجھے اجازت ہے, یہ جملہ آپ نے دیکھنا, مجھے بن گئی قبر. بس قبر کا بننا تھا, مجھے دیکھنا مولا کا واسطہ, قبر کا بننا تھا. رکھا اصغر قبر میں, مجھ میں ہمت مولا دے دینا, تو میں بھی تو مولا دادا دار ہوں, میں بھی تو دل رکھتا ہوں, اور میری ہمت تو دیکھو میں کتنی ہمت سے کر رہا ہوں. رونے والوں, جب رکھا نا قبر میں اصغر, تاریخ نے لکھا سرکار حسین نے پاؤں کی جانب سے, پاؤں کی جانب سے, میں کیسے جملہ کہوں یار, کیسے سمجھاؤں, پاؤں کی جانب سے ریت ڈالنا شروع کی, یہاں تک سامنے سے ریت ڈالتا رہا. جب آ گیا نا چہرہ اصغر, اب آپ کی مرضی ہے, آباد رہو سلامت رہو, جب آ گیا نا جہاں تک ریت ڈال رہی, بابا جی جب آ گیا نا چہرہ اصغر, حسین نے رخ بدلا,
یہ تھے. عمر سعد ملعون کہتا ہے میں نے 72 مارے، میں نے 72 مارے. یہ ایک سر بچے کا نظر نہیں آ رہا. ایک بے غیرت کہتا میں نے دیکھا تھا اس ٹیلے کے قریب، آئے غریب، آئے غریب، اس ٹیلے کے قریب دیکھا تھا. حسین بچے کو دفن کر رہا تھا. تاریخ نے لکھا 400 گھوڑ سوار لمبے نیزے لے کر وہاں اس کی طرف بڑھے. اداداروں انہوں نے زمین میں، میں کیسے بڑھوں، انہوں نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے. سنان بن انس، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، اس نے نیزہ مارا. نیزہ اکیلا نہ آیا، رباب کا لال، رباب کا لال. آج بھی ماتم نہیں کرنا، آج بھی ماتم نہیں کرنا. رباب کا لال نو کے سینہ پہ آ گیا، سو کے سینہ پہ آنا تھا. بی بی جناب رباب نے سیدہ زینب سے کہا آقا دادی گوار ہے نا، ہر شہید ایک مرتبہ، ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا دوسری مرتبہ. ادادارو سر اب وہ لے کر آخری جملہ ہے جو برداشت کر سکو. سیدو مجھے معاف کر دینا، تمہارے تو مولا کا ذکر ہے، تمہاری تو جنگ کا ذکر ہے. بس ادادارو وہ سارا جیسے ہی مارا نا، اکبر نو کے نیزہ پہ، اصغر نو کے نیزہ پہ آیا. اس نے لیا، اس نے کہا تھا مجھے سر کم نظر آیا، وہ سارا اصغر. آخری جملہ ہے، مولا مجھے ہمت دینا، دینا سن سکتے ہو، سن لینا، آباد رہو، سلامت رہو. اس نے کہا تھا مجھے سر چاہیے. یہ پورا اصغر لے کر اس کے سامنے آ گیا. یہ ہے وہ کام سن، یہ ہے وہ کام سن، یہ ہے مجھے ہمت دے مولا، یہ ہے وہ کام سن جس کے سر کی بات کر رہا تھا. اب میں اشارہ نہیں کروں گا، جسے سمجھ میں آئے میں نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے ہیں، اشارہ میں نہیں کروں گا. اصغر سامنے آیا، وہ بے غیرت کہتا ہے میں نے سارا جسم نہیں مانگا تھا. میں اشارہ نہیں کروں گا، جسے سمجھ میں آئے اس کی مرضی آئے ضرور کر لینا. اللہ کہتا میں نے سارا جسم، شاباش شاباش شاباش، میں نے سارا جسم نہیں مانگا تھا، میں نے صرف سر مانگا تھا. میں نے ہاتھ باندھ لیے، اشارہ نہیں. بس اس نے کہا میں نے سر مانگا تھا. بے غیرت نے خنجر نکالا، بے غیرت نے خنجر نکالا، کم سن کے سینے پہ گھٹنا رکھا، بالوں میں ہاتھ ڈال کے سر کو قلم کیا، نوکے نیزہ پہ بلند کیا. اِنَّا لِلَّهِ